ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 پراسرار وجود قسط نمبر 37۔ سر ہدایت اللہ در حقیقت ابھی تک صحیح معنوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا تھا۔ ادھر اماں بھی اور ناظمہ بیگم تھی کہ دونوں کو چکر آ رہے تھے۔ خیر ابھی تو اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ غیر ملکی مہمان ساتھ آئے ہوئے تھے۔ بعد میں ظاہر ہے کہ سر ہدایت اللہ سے یہ سنگین مسئلہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ بیٹی کے کرتوت باپ کے علم میں لانا ازحد ضروری تھا۔ دونوں کی حالت خراب تھی۔ عرشی کی صورت دیکھتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ باپ پر خوب چاہتے چونچلے ہو رہے تھے۔ کیا مجال جو پیشانی پر ایک شکن بھی ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ادھر نجمہ بیگم تھی کہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی تھی۔ انہیں کوئی راز چھپانے کے لیے دیا جائے اور ان کا معدہ درست رہ سکے۔ شدت سے ضعف معدہ کا شکار تھی اور ان پر قیامتیں ٹوٹ رہی تھی۔ بھلا بھائی کو اتنے بڑے واقعے سے لا علم رکھا جائے، یہ ان کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن کیا کرتی، بھابھی اور اماں بھی کا معاملہ تھا۔ دونوں خطرناک خواتین تھیں اور اس گھر کی مالکنیں تھیں۔ ان سے انحراف ہو جائے تو پھر ٹھکانہ کہاں ہو۔ ایک ایسے شخص کی جس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات نہ رکھنے کا ریکارڈ ہو، ایسے کسی معاملے میں جو حالت ہو سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خراب حالت اس وقت نجمہ بوبو کی تھی۔ ملازمین کے کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ عرشی بچی کی چاہت اور چونچلے کر لیا کرتی تھی، گود میں بھی لیتی، سینے سے لگا کر چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ہر وہ حرکت کر رہی تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ بچی اس کی اولاد ہے۔ سب کے سب کھول کر رہ جاتے تھے، مگر کیا کرتے۔ ادھر سر ہدایت اللہ اس بار شاید کوئی الجھن اپنے ساتھ لگا کر لے آئے تھے۔ 3 الجھنیں تو بظاہر نظر آتی تھی۔ تینوں غیر ملکی مہمان ہر وقت ساتھ چپکے رہا کرتے تھے۔ کچھ عجیب سی فطرت کے لوگ تھے، گھر والوں سے بالکل الگ تھلگ، اپنے طور پر زندگی گزارنے کے عادی۔ اس وقت بھی ڈنر کے بعد بند کمرے میں میٹنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور بڑی پراسرار گفتگو ہو رہی تھی۔ لارک اینجلو نے کہا، تو مسٹر ہدایت اللہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام کیا رہے گا؟ کوئی خاص بات ذہن میں آئی ہے لارک؟ ہاں، مائیکل بائر کا کہنا ہے کہ اس دوران جب تک تم تھوڑا سا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لو، کیوں نہ ہم لوگ دوسرے شہروں اور تاریخی مقامات کی سیر کر لیں۔ لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، سر ہدایت اللہ نے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم تھوڑا سا وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار لو۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر ریٹا ہاروے ویسے بھی ان علاقوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، کیوں ریٹا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہاری دنیا پراسرار روایات کی حامل ہے، اور تم جانتے ہو مجھے پراسرار زندگی میں کتنی دلچسپی ہے۔ ابھی ان لوگوں کے بارے میں بھی کام شروع نہیں ہوا۔ اب یہ کوئی مشینی عمل تو ہے نہیں بائر، اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، سر ہدایت اللہ نے کہا۔ نہیں، تمہارا کہنا بالکل درست ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جب ہم یہاں سے نکلیں تو ایک ٹھوس طریقہ کار اختیار کر کے نکلیں۔ کچھ کر کے ہی آنا ہے۔ ویسے بات تو یہ طے کر لی گئی ہے کہ اگر اس مہم میں ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور اپنے اپنے طور پر زندگی بسر کریں گے۔
ہاں، اب واقعی زندگی میں اتنی ہلچل کا وقت نہیں رہ گیا۔ اصل مسئلہ کنور مہتاب علی کا نہیں بلکہ مرزا نصیر بیگ کا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ہدایت اللہ؟ کیا مرزا نصیر بیگ سیدھا ادھر ہی آیا ہے؟ یہ معلوم کرنے میں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی کیونکہ میرے اس سے گھریلو تعلقات تھے، لیکن آدمی بہت خطرناک ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ خیر، تم تو ویسے بھی نیوٹرل رہے اور تم نے نصیر بیگ کے خلاف کوئی سخت قدم بھی نہیں اٹھایا، لیکن کنور مہتاب علی اور اس کی بری طرح چل رہی ہوگی۔ سب کچھ معلوم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت تو صرف کیا ہی جائے گا۔ ویسے نصیر بیگ جس مزاج کا آدمی ہے، اس سے مجھے خطرہ ہے کہیں وہ کنور مہتاب علی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا مقصد تو کنور مہتاب علی کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ریٹا ہاروے نے کہا، بلا شبہ نصیر بیگ جرائم پیشہ آدمی ہے۔ اس نے وہاں جو کچھ کیا، اس سے اس کی دہشت اور درندگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا اس علاقے میں واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر وہ کمینگی نہ کرتا تو حالات بہتر ہو سکتے تھے، لیکن کنور مہتاب علی ٹھنڈا اور بردبار آدمی ہے۔ نصیر بیگ آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ معاملہ الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں مارے تو کنور مہتاب علی اسے ٹھکانے ہی نہ لگا دے۔ سائت ہول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مائیکل بائر نے سوال کیا اور سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی۔ سب سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر لارک اینجلو نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ پراسرار دنیا کے پراسرار لوگ ہیں، ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر جیسا کہ ہمیں علم ہوا ہے سائت ہول ہمارا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یوں سمجھ لو کھیل ہی بدل جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہماری اس مہم کا اختتام ہماری زندگیوں کے اختتام پر ہی ہو۔ اتنی خوفناک باتیں نہ کرو یار، بلا وجہ ذہن پر دہشت سوار ہوتی ہے، مائیکل بائر نے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ ریٹا ہاروے بولی، تو پھر مسٹر ہدایت اللہ، ہمیں اجازت مل جائے گی۔ کل دن میں ہم بذریعہ ٹرین یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ٹرین کا سفر سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ کہاں جانا چاہو گی؟ کہیں خاص نہیں، بس ٹرین سے جہاں تک جاتی ہو ہمارے لیے وہاں تک کے ٹکٹ بک کرو، اور جو جگہ پسند آئے گی وہاں اتر جائیں گے۔ بہرحال ابھی وقت ہے، اپنے شوق کی تکمیل بھی کر لیں۔ اوکے، جب تم لوگ واپس آؤ گے میں مرزا نصیر بیگ اور کنور مہتاب علی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے ان سے میرا رابطہ بھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس پراسرار میٹنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔